بلدیہ وسطی میں گزشتہ رات ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے باقاعدہ بلدیہ وسطی کے فلاور شو کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی، میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی بھی موجود تھے، جبکہ دیگر معززین کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف کی کاوشوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے فلاور شو کا باقاعدہ جہاں افتتاح کیا تھا، وہیں ایک گروپ پہ جا کر ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف کی کاوشوں کا معائنہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے جہاں پر خوبصورت پھولوں کو جس طرح سجایا گیا تھا، اس پر محکمہ باغات کے تمام ڈپٹی ڈائریکٹر اور افسران اور ملازمین اور خصوصاً مالیوں کو شاباش دی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے فلاور شو میں گہری دلچسپی لی اور ایک اسٹال پر جا کے بغور اس کا معائنہ کرتے رہے، اور اس موقع پر وہ مطمئن دکھائی دے رہے تھے کہ اس گھٹن کے دور میں جہاں سندھ حکومت شجرکاری کو ترجیح دے رہی ہے، وہیں پر بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات نے ایک شاندار کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ بلدیہ وسطی نے تاخیر سے صحیح لیکن ایک بار پھر محکمہ باغات نے اپنی کارکردگی کو منوا لیا کہ وہ ایک اور خوبصورت فلاور شو ملکی سطح پر کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج خوبصورت گروپ آنے والے لوگوں، خواتین، بچوں، بزرگوں کے لیے ایک خوبصورت ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اطراف میں فضائی آلودگی سے صاف ماحول فراہم ہو رہا ہے، تازہ ہوا مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات نے ہمیشہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور آج بھی بلدیہ وسطی کے فلاور شو میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ یقینی طور پر ایک یہ خوبصورت فلاور شو ہے، اور بلدیہ وسطی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سال میں 4 فلاور شو کرتی ہے اور پاکستان میں اپنا مقام منوا چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دور دور سے خواتین، بچے، بزرگ یہاں آتے ہیں اور فلاور شو میں خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں، جہاں مختلف اقسام کے ہزاروں پودے ہوتے ہیں اور ایک نئی معلومات ملتی ہے۔ آج بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات نے ایک بار پھر اپنی کارکردگی کو کھل کر منوایا، اور یقیناً ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی شاباش دی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔